آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہباز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم صحافتی اصول اور اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے معلومات کی بنیاد پر آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں، پہنچاتے ہیں اور تجزیے کرتے ہیں اس کو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستان کے حساس معاملات پر ہم نے متعدد پروگرام کیے، اور اسی طرح آج ہم لیاری کے ایشو پر بات کر رہے ہیں۔ لیاری کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس کی اساسیت کو پہلے فوکس کیا جاتا ہے، حالانکہ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ یہاں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد، مذاہب، فرقے رہتے ہیں، اسپورٹس، سیاست، ادب اس کا مرکز ہے۔ لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے نو گو ایریا پیش کیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ لیاری کے اندر داخل ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ 2008 سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ 2008 سے 2016 تک ہم نے دیکھا کہ لیاری میں حالات انتہائی خراب رہے، اور اس وقت کلعدم امن کمیٹی کی بھی تشکیل ہوئی 2008، جو میری یادداشت اور میری معلومات ہے۔ تو ان تمام صورتحال، لیاری کے معاملات پر، ماضی کے معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نبیل احمد گبول، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ لیاری میں جب بھی انہوں نے الیکشن پیپلز پارٹی کے امیدوار کی فائٹ کیا تو وہ کامیاب رہے اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 2008 میں بھی وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور وفاقی وزیر بنے۔ وزیر اینڈ شپنگ کا عہدہ ان کے پاس جو ہے رہا، اور ان کی کارکردگی عوام کے سامنے۔ تو آپ اب ویژول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بغدادی میں پیپلز پارٹی کے لیاری سردار نبیل کے آفس میں اس وقت موجود ہوں۔ تو یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم سردار صاحب سے بات کریں۔ سردار صاحب، آپ کو آزادی میں خوش آمدید۔ مہربانی، مجھے خوشی ہے کہ ایک لیاری کا ہمارا دوست اور ہمارے لیاری کا ایک جرنلسٹ سے ضرور آپ کو بولوں، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بڑے بڑے چینلوں سے ہوتا ہوا آج آپ سوشل میڈیا کی طرف آگے، اچھی بات ہے۔ آج کل پوری دنیا سوشل میڈیا کی طرف، تو میں آپ کو اس نئے پروجیکٹ میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے لیے گڈ وشز۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ جس طرح میں نے ذکر کیا 2008 اور 2011 ہم نے دیکھا کہ آپ لیاری میں تھے، اور 2011 تک جیسے حالات کیسے ہوئے، پہلے یہ بتائیں کہ امن کمیٹی کس طرح تشکیل دی گئی، اس کی وجوہات کیا بنی، کس نے تشکیل دی تھی، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے کہ ایک لیاری کا صحافی مجھ سے پوچھ رہا ہے جو لیاری میں ہی رہتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ میں پہلے بہت یہ بول چکا ہوں اپنے مختلف انٹرویوز میں، لیکن ہمارے مخالفین اس کو غلط رنگ بھی کبھی کبھی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں 2018 میں MNA بنا، جب شہید بینظیر بھٹو صاحبہ MNA 2007 کے دسمبر میں محترمہ شہید ہوئی، اور 2008 میں MNA بنا، اور یہ میں پکڑوں گا آپ پاس 2008 میں MNA بنا، اور MNA کے پھر 6 مہینے بعد میں منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ بنا۔ 2008 میں ان کو اتنا ایشو نہیں تھا، کوئی امن کمیٹی کوئی تھی۔ 2009 میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان جو ہے وہ مارا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ سے ایک تشکیل دی گئی کہ کس کو سربراہ بنایا جائے۔ تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، انہوں نے پھر ایک عزیر کو جو ہے سربراہ بنا دیا گیا۔ جب عزیر سربراہ بنا تو عزیر کے اوپر پہلے کچھ ایک دو چھوٹے کیسز تھے جس سے وہ بری ہو کر آیا تھا، بہت چھوٹے کیسز تھے۔ جب وہ اس فیلڈ میں آیا اور اس فیلڈ میں آ کر اس نے اپنے گینگز بنانے شروع کیے، تو میں پہلا آدمی تھا، کیونکہ وہ میرے ایک دو جلسوں میں آیا تھا الیکشن کے زمانے میں، جب اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں تھے، کیسز نہیں تھے، وہ ایک عام شہری تھا۔ اب اسی سامنے والے روڈ پر جو ہے جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی آیا، اس سے تقریر بھی کیا تھا۔ میں نے اس کو پھر جب یہ ہوا سب کچھ اور وہ پھر اس لائن میں آیا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یہ لائن میں تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو، لیکن وہاں سے نکلنا جو ہے نا وہ بہت ہی ون وے، کوئی اور راستہ ہے نہیں آپ کے لیے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، اور اس کے بعد پھر سمجھانے کے بعد پھر میں نے ہی ایک آپریشن شروع کیا۔ اس زمانے میں تھے DSP سرور کمانڈو، جو کہ جرائم کے خلاف ہمارا ایک آپریشن تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2009 کی، اور 2009 کے اینڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے اس زمانے منشیات بھی کھلے عام بکنا شروع ہو گئے، بتے کے مجھے بہت رپورٹس ملنے لگے۔ میں نے پھر یہاں پر DSP سرور کمانڈو کو لگایا، اور پھر ہم نے آپریشن ان کے خلاف شروع کیا، جس پر پھر بعد میں
عزیر نے اس کی باقاعدہ اگر آپ چلے جائیں یوٹیوب میں اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کوریج کرے اور آپ دیکھ اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں نے ایک وارننگ دی تھی ان کو کہ آپ لوگ سرنڈر ہو جائیں ورنہ آپ لوگ مارے جاؤ گے. ہاں انہوں نے اس وقت کہا ہم رینجرز کے سامنے سرنڈر کریں گے. ہم نے کہا بالکل آپ جس کے سامنے سرنڈر کریں لیکن آپ سرنڈر کریں لیاری کو جرائم سے پاک کرتے ہیں جس پر وہ راضی ہو گیا تھا. اس نے کہا آپ پریس کانفرنس منگائیں اور ہوم منسٹر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ان سے بھی آپ ہماری میٹنگ کروائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہوم منسٹر صاحب بھی موجود ہو تاکہ ہمارے جان کے ضامن کوئی ہو کہ ہمیں مارا نہیں جائے. ان دنوں میں لاڑکانہ سے ایک ڈکیت پکڑا گیا تھا جو کہ ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا نے اپنے دفتر میں بلا کر اس ڈکیت کو بلایا اور اس سے کہا میں سرنڈر کر رہا ہوں اور اس کو سرنڈر کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا. پھر وہ شاید 2 سال کے بعد جیل سے باہر گیا. تو وہ ایک مثال تھا. تو اس پہ یہ راضی ہو گیا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے پارٹی کے ہوم منسٹر پہ بڑا بھروسہ کیا. ذوالفقار مرزا کے پاس میں ظفر بلوچ شاہد MCB یہ 2-3 لوگ تھے جن کو میں لے کر گیا اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ پریس کانفرنس کب رکھا جائے گا کہاں رکھا جائے گا جس پر یہ سارے لوگ راضی ہو گئے تھے. ان کی پوری ٹیم گینگ وار کی پوری ٹیم راضی ہو گئی تھی سرنڈر کرنے کے لیے. سب چیز طے ہو گیا سب بات ہو گئی. میں باہر نکلا دوسرے دن میں دیکھا لیاری میں میرے خلاف پوری لیاری میں چاکنگ ہونا شروع ہو گیا. نبیل گبول مرد آباد. تو میں سمجھ گیا کہ کہیں پر کوئی مسئلہ کہاں سے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ذوالفقار مرزا کو بچپن سے شوق تھا کہ میں بہت اس کو پرانا جانتا ہوں. اس کو بدماش پالنے کا بڑا شوق تھا اور جب وہ ہوم منسٹر بنا تو اس کا پاور آ گیا. اس نے یہ اس لیے ایک اپنا گینگ بنایا کہ یہ ذوالفقار مرزا کے لیے کام کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی میں نے بتایا ان کے علم میں آیا. زرداری صاحب نے ان کو بلا کے میرے سامنے ڈانٹا بھی کہ ذوالفقار مرزا آپ نیاری میں مداخلت نہ کریں. لیکن وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ذوالفقار مرزا تھوڑا بہت دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس نے وہ کسی کی بات نہیں مانا اور وہ جو ہے یہاں پر SHOs بھی گینگ وار کے کہنے پہ لگائے گئے. DSP گینگ وار کے کہنے پہ لگایا گیا. SSP اس وقت کا اقبال محمود ان کے پاس آ کے ملتا تھا. DIG جب بنا اقبال محمود اس کو بھی میں نے دیکھا لیاری میں ان کے پاس آنا جا رہا. منسٹرز کچھ اس زمانے کے جو اب پارٹی میں نہیں ہے جن کو نکال دیا گیا ان کا آنا جانا شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے ایک آدمی کو ایک ڈکیت کو اگر آپ اتنا زیادہ پاور دو گے تو اس کا دماغ خراب ہوگا. ساتھ ساتھ مجھے لیاری سے بیٹھ کر دیا گیا. ساتھ ساتھ مجھے لیاری میں انٹری بیٹھ کروایا گیا. مجھے سردار صاحب یاد ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ 2011 تک آپ کو یاد رکھتے لوگ ایریا بنا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت بھی وزٹ کرتے رہے لیاری میں. آپ پیچھے نہیں ہٹے. پھر مجھے ملک محمد خان بھی یاد جنہوں نے ریلی نکالی گیلانی کے اوپر تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے تو کہیں نہ کہیں پیچ اپ کا معاملہ پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ اگر مذاکرات ہو جائیں یہ ہو جائے تو آپ نے تو بڑی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ حل نکل جائے. پھر ایک آپریشن لانچ ہوتا ہے چودھری اسلم اسے لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس آپریشن کا فلاپ ہونا کیوں؟ دیکھیں ایک تو پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے کوشش 2011 2009 کو یہ شروع 2010 2011 میں انہوں نے کہا کہ بھئی لیاری میں نبیل گبول آ کر بتائے تو میں ہر دفعہ آتا تھا اور اکیلا آتا تھا اور یقین کریں کہ میں ان کے علاقوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ کسی کو ہمت ہے تو آؤ. یہ جس علاقے میں ابھی بیٹھا ہوں سابق لین ہے پیچھے سامنے بغدادی ہے یہاں کے بھی جو لالا تھے وہ ان کو بھی میں ادھر بیٹھ کے علی نواز ہمارے پارٹی کے کارکن ہیں بڑے زبردست پارٹی کے بہت پرانے جیالے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو ایک دو دفعہ وہ آئے سلام کر کے چلے گئے. تو ہمت کسی کو نہیں. ارے بات یہ ہے کہ کسی کو دل گردہ ہوتا ہے نا وہ دل گردہ ان کو تھا نہیں کہ یہ میرے ساتھ پنگا لے سکے. زبانی کلام بولتے تھے کہ نبیل گبول کو نہیں چھوڑیں گے لیاری میں لیکن میں آتا تھا اور لیاری سے مجھے کوئی دور نہیں رکھ سکتا تھا. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ چودھری اسلم کا. ہاں چودھری اسلم والا آپریشن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. چودھری اسلم کا آپریشن شاید ہوا تھا 2012 میں. تو 2012 تک تو میں بالکل ٹوٹلی پارٹی نے مجھے
میری ناراضگی پارٹی کے لوگوں سے ہوئی، ذوالفقار مرزا، اس سے میں ناراض ہو کے گھر بیٹھ گیا. اور یہ جو آپریشن کرایا تھا، یہ آپریشن کو لیڈ جو ہے وہ ایک اور شخصیت تھے پارٹی کے، جن کا نام لینا مناسب میں نہیں سمجھتا. اس شخصیت نے باقاعدہ لیڈ کیا تھا اور چودھری اسلم کو کہا تھا، آپ جانتے ہوں گے. لیکن اس آپریشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اسلام آباد بیٹھا ہوا تھا اور وہ آپریشن فلاپ اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت بھی جو ہے نا یہ گینگسٹرز کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کا ہاتھ تھا، ان کے سپورٹ میں تھا، اور چودھری اسلم کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ آپریشن کرنے کی، آپ آپریشن ختم کریں. اسی دوران ایک امپریشن جسے میں اس کا کور بھی کر رہا تھا، میں نے خود کوریج کی، باقاعدہ علاقوں میں گیا. نوالینڈ بالکل بلیک آؤٹ اس دوران تھا، پہلا کوٹ بھی اسی طرح تھا. تو یہ سارا سچویشن جو ہے نا میں اس کو رپورٹ کرتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ آپریشن اپنے اختتام کو ایسے پہنچا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور پھر دوبارہ تمام اختیارات پھر امن کمیٹی کے پاس آ گئے. تو وہی فیصلہ کرنے لگے، تمام چیزیں ان کے پاس گئی. تب بھی یہ معاملات پارٹی کے اندر ڈسکس نہیں ہوئے کہ یہ کس طرح ان سے یہ اختیارات لے کر پارٹی کے نمائندگان کو دے رہے ہیں. انجینئر کا گھر بھی جلایا گیا. تو اس حوالے سے کبھی پارٹی لیڈرشپ میں نہیں گزر. دیکھیں یہی تو اختلافات ہوئے، میرا یہی دکھ ہوا مجھے کہ میں لہری کا ایم ایل اے اور لہری کے اندر میرے روٹس ہیں. اگر اس وقت آپ یقین کریں اگر مجھے اتھارٹی مل جاتا یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی ان کا خاتمہ کرنا. بعد میں بھی تو خاتمہ ہوا نا، اور اس خاتمہ میں پابند دعویٰ، مطلب کس کے اردو میں ایک لفظ ہے بانگے دل، میں بولتا ہوں کہ ان کے خاتمہ میں مین کردار جو احسان ہے اس وقت لہری کے اوپر، ہاں یہ لہری کو اگر احسان ہے تو پاکستان رینجرز کا ہے. انہوں نے زبردست سے آپریشن کیا، لیکن ان کا ساتھ میں بھی کھڑا رہا، اور میں نے ہی بہت سارے بڑے بڑے جتنے لالے ہیں ان کو سبق سکھایا، اور میں نے جرائم کے خلاف کھلے عام میں ابھی بھی کہتا ہوں. اور ان کو پتہ ہے کہ نبیل گبول جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں جرائم کے بہت خلاف ہوں. اور جرائم مطلب جو جرم کرنے والا ہے، جو کرمنل ہے، کرمنل کا میں دشمن. تو وہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ تعلقات نہیں تعلقات دیکھیں کرمنل کے ساتھ. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے اندر دو تین قسم کے کرمنل، ایک کرمنل جو ہے عزیر، جس کو بہت پاور مل گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تو اس سے پیپلز پارٹی کے ہی سٹی ایریا کے صدر ملک محمد خان کو شہید کیا. کس بات میں شہید کیا؟ کیونکہ اس نے یوسف رضا گیلانی کو جب کورٹ نے نااہل قرار دیا تو اس کو پارٹی سے آرڈر آ گیا کہ جی آپ لہری میں احتجاج کریں. وہ بیچارہ احتجاج کے لیے نکلا، اس کو یہ سامنے 8 چوک کے پاس مار دیا گیا. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے پھر میرے دل میں جو ہے نا وہ نرمی نہیں ہے. پھر ان کو تو پتہ ہو جانا چاہیے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جس طرح بھی لہری والوں نے میرا گانا بنایا گبر از بیک، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پھر یہ نبیل گبول آ گیا تو یہ ہمیں چھوڑے گا. گبر اس بیک پر میں آ جاتا ہوں، لیکن میں ایک اور اس کے ساتھ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب عزیر بلوچ یہ امن کمیٹی یہ سب کچھ تشکیل دے دیا گیا تھا تو مبینہ طور پر یہ الزام آپ پر لگایا جاتا ہے اب بھی سوشل میڈیا پر کہتے کہ جی سردار نبیل گبول کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے ساتھ رابطے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اس یہ جو مبینہ الزام آپ پر؟ دیکھیں میں اس لحاظ سے تعلقات میرا تھا کہ جب میں نے آپ کو بتایا اس وقت کہ شروع میں جیسے ہی سر اٹھائے تھے تو ان کو میں نے کہا کہ بھی آپ لوگ جرائم کی جو لہری گینگ وار کا نام آپ لوگ کے اوپر ہے تو آپ لوگ اپنے امن کمیٹی بناؤ. اور میں نے ملاقات کی ان کے ساتھ جب انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا. میں نے کہا سرنڈر کرو اور امن کمیٹی بناؤ، اور آپ لوگ انشور کرو کہ آپ لوگ ضامنوں کے لہری میں ایک گولی بھی چلے گا تو آپ لوگ ہی پکڑو، آپ لوگ ذمہ دار ہو. جس کے اوپر انہوں نے امن کمیٹی بنایا. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا بعد میں جب ایک ہوم منسٹر کے سر پر ایک ہوم منسٹر کا ہاتھ ان کے سر پر آیا تو وہ پاگل ہو گئے. یعنی وہ پاور کے اندر جو اتنے پاگل ہو گئے کہ انہوں نے کہا نبیل گبول کی کیوں سنیں، یہاں تو پیسہ بھی ہے، یہاں پر ایس ایچ اوز بھی ہمارے، یہاں ڈی ایس پی بھی ہمارا، یا ایس پی سٹی بھی ہمارا، تو ہم نبیل گبول کی بات کریں. انہوں نے جو ہے روز کا بھتہ 1 کروڑ کا جو ہے یہاں پر سنگو لین میں سے گھر پر آتا تھا.
تو جب پیسہ بہت آنے لگا تو اس کی گینگ بھی بہت آپ کو پتا ہے طاقتور ہو گئے، تو وہ پھر کسی کی وہ نہیں سنتے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے دیکھا فٹ بال ہاؤس کے باہر انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف احتجاج کیا، نعرے بازی کی. ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، دماغ ٹھیک پھر ابھی کر دیا گیا. اچھا یہ ایک اور مسئلہ یہ کہ جب ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ تھے تو ایم کیو کے ساتھ کا بڑا کلیش چلتا تھا. اچھا صاحب نے مجھے یاد ہے شکر جواد کے ساتھ میرا بھائی ہے رحمان ملک نے آپ کو یاد کہ دونوں کو بلایا تو میڈیا کے سامنے پی ٹی وی میں آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم بھائی ہیں، آپس میں یہ جو بات کر رہے ہیں غلط ہے. لیکن ہم نے دیکھا بعد میں کھل کر ذوالفقار مرزا کے خلاف آئے اور پھر ایک فسادات لسانی کراچی میں شروع ہوئے، اردو اور بلوچ. یہ سازش کس نے رچی؟ دیکھیں یہ سازش ابھی میں کیا نام لوں کسی کا، لیکن بڑا دکھ ہوتا تھا جب مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ پاک کالونی سے بسیں آتی ہیں یا لی مارکیٹ سے بسیں آتی ہیں، ان کو روکا جاتا تھا، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا تھا کہ کوئی مہاجر علاقے سے تو نہیں ہے. مہاجروں کو نکال کے میرے سامنے 150 مہاجروں کو انہوں نے اغوا کر کے انہوں نے بند کیا اپنے حکومت خانہ جو ان کا تھا ٹارچر سیل بنائے تھے، ان میں رکھا ہے. ویڈیوز شائع ہوئے جس میں ان کو ننگا کر کے مارا گیا، پھر کسی کے جو ہے 4-5 کو مار دیا گیا، قتل بھی کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے پھر رحمان ملک بیچ میں پڑا، اس نے ذوالفقار مرزا سے میٹنگ کی اور رحمان ملک نے ذوالفقار مرزا کو کہا کہ میرے کو پریشر بہت ہے، آپ ان کو ریلیز کرائیں. تو تقریباً 80 لوگ جو ہے وہ ریلیز کروائے گئے. رحمان ملک اور ذوالفقار مرزا کے دونوں کی میٹنگ کے بعد 80 کے قریب لوگ جو ہے ریلیز کروائے گئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 5 بلوچ مارے گئے صدر کے علاقے میں، جس کے اوپر ظاہر ہے مجھے بھی بہت دکھ ہوا. موٹر سائیکل مارکیٹ میں مجھے دکھ ہوا، تو میں نے یہی کہا کہ اپنی پارٹی کو میں نے کہا دیکھیے یہ روکنا چاہیے لسانی تصادم ہم لیاری میں برداشت نہیں کر سکتے. لیاری ایک منی پاکستان ہے، لیاری میں مہاجر بھی رہتے ہیں، لیاری میں پنجابی بھی رہتے ہیں، نیازی بھی رہتے ہیں. اگر اس کو نہیں روکا گیا کل کو جو ہے یہ آپس میں بلوچ کچی کا جھگڑا، جس طرح آپ کو پتا ہے کچیوں پہ بڑا ظلم ہوا، ان کے گھروں کے اندر گھس کے انہوں نے گھر خالی کروائے گئے، ان کے عورتیں محفوظ نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے عہدیدار، ڈسٹرکٹ صدر، سٹی ایریا کے صدر، جنرل سیکرٹری گھر خالی کروا دیے گئے. وہ بیچارے 2 مہینے تک جو ہے بے یار مددگار تھے، ان کا کوئی سنوائی کرنے والا نہیں تھا. آخر میں پھر ان کو لے کر جایا گیا. کچھ ایک ہمارے پھر میں کہوں گا، میں نام نہیں لوں گا، ایک لے کر گیا تو پھر عزیر نے کہا ماما تو نہیں ماشاءاللہ معاف کرے گا، تو ماما نے معاف کروایا. اچھا ابھی یہ بتا دیں کہ گبر از بیک، اس کا مطلب تشریح آپ کر دیں گے؟ گبر از بیک دیکھا تھا، یہ تو میرے پیارے ہیں، میرے لیاری والے بڑے مزیدار ہیں. میں ادھر 5-5 گھنٹے بیٹھتا ہوں دفتر میں، باہر نکل کے ادھر بھی بیٹھتا ہوں، پورے علاقے میں گھومتا ہوں. تو کسی نے جو ہے نا اس دن میں جا رہا تھا، کسی نے بھائی گبر آ گیا. تو اس نے جب یہ بولا تو ہمارے ادھر ہے پیچھے ہی رہتے ہیں خالد ہوت کے رشتے دار ہے اسامہ ہوت، اس نے ایک دن میں چلا گیا لیوا ہوا، تو لیوا میں دیکھوں وہاں پر سارے جو ہے نا عمران ودی پادا بدار نبیل گبول پیدا کے وہ بھی گانا بن گیا. ہاں یہ بلال صاحب کی مہربانی، آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ نبیل گبول سے بھاگ گیا وہ عمران خان، جو حقیقت ہے. تو اس پہ میں آؤں گا. تو اس طرح وہاں پہ میرا نام رکھا ہے، گانا بن گیا گبر از بیک، تو لوگوں نے نام میرا گبر رکھ دیا. بہرحال گبر میں ہوں ان کے لیے جو یعنی کہ ابھی جو ہمارے دشمن ہوگا ابھی کسی نے حالات خراب کیے لیاری کے، وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بہت محنت کر کے لیاری میں عمل لے کر آئے. ہماری رینجرز نے، ہمارے پولیس نے بہت محنت کر کے میں سمجھتا ہوں یہ عمل لائے. اس کو بھی کوئی خراب کرے گا تو وہ ناقابل ہوگا. ابھی آپ کتنے پر امید ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیا گیا ہے؟ تو میں دیکھوں کہ لوگوں کی بڑی تعداد میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو سوال ہے اس سے کمپین بھی آپ نے چل رہی ہے، لوگ آپ کے پاس آئے کہ کوئی ہوتا ہے، کوئی منسٹری نہیں ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی کے رہنما اور نامزد کے لیے اور الیکشن فائٹ کرنے جا رہے ہیں، تو رش میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو ابھی تک آپ نے کون کون سے مسائل لیاری کے جو بنیادی ہیں وہ حل کیے اب تک؟ جو یہ اچھا بات ہے، یہ بات اور آپ نے اچھا کیا جو کہ بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. جو آپ نے رش کی بات کی، دیکھیں
یہ آپ لوگ تو ہمارے ویژول میں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے خواتین آ رہے ہیں، بزرگ، یہ تو بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ورنہ تو ادھر سانس لینے کا جگہ نہیں ہوتا. اور میرے لیاری کے اندر 3 دفتر جو میرے اپنے ہیں، مرکزی دفتر، ہر علاقے کو میں الگ الگ ٹائم دیتا ہوں. میں نے پی ایس 107 کو الگ ٹائم دیتا ہوں، وہ جو نیا باد میں دفتر کھولا ہے، پی ایس 108 میں یہ جو میرا مرکزی دفتر ہے، اور پھر پی ایس 109 میں لی مارکیٹ میں بھی دفتر کھولا ہے، تاکہ میرے دونوں NA 246 میرا پورا کور ہو جائے. تو ادھر جاتا ہوں، عوام کے مسائل جو چھوٹے موٹے وہ آتے ہیں، اپنے لیے لیٹر لے کر جاتا ہوں. مسئلہ لیاری کا مسئلہ، عوامی مسئلہ جو ہے نا، وہ میں نے آتے ہی جب مجھے ٹکٹ ملا، میں نے کون سے مسئلے حل کیے. میں نے آتے ہی یہاں پر 36 کا لائن ڈلوایا ٹینی روڈ سے، جو کہ لیاری جنرل تک پہنچ گیا ہے. مرزا اعظم خان روڈ سے لیاری جنرل تک 36 کا لائن، جو کہ بہت بڑا ہے. میں نے آتے ہی یہاں پر ہر علاقے میں سیوریج کا، آپ کو پتا ہے جب ٹکٹ ملا بارشیں ہوئی تو ہر علاقے میں سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا. سارے جتنے بھی آپ کے یہ پمپ ہیں، ان سیوریج پمپوں کو کے اندر نئے مشین ڈالے، جو سکشن پمپ جس کو کہتے ہیں، یہ میں نے چینج کروایا. شیدی ولیج روڈ تقریباً تیار ہو گیا ہے. 8 چوک پہ نیا مونومنٹ بنایا گیا. یہ میرے 20 دن میں جو میں کیمپین چلایا تھا، میں نے وہ کام اس وقت کیے تھے. سوئی گیس کا سب سے بڑا مسئلہ میں نے حل کروایا. 150 ملین کی لاگت سے میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جا کے استعمال میں بیٹھا، میں MD کو بلا کر اور ان کو یہ فنڈ سینکشن کروائے. اور سوئی گیس کا آپ نے دیکھا مسئلہ 70% لیاری سے حل ہو گیا. باقی 30% اس علاقے میں مسئلے جہاں پہ پرانے جو ہے وہ پائپ لائن ہے، ان کو بھی ریپلیسمنٹ کرنا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ حل کروایا. تو مجھے مزہ آتا ہے جب میں علاقے کا مسائل حل کروں. انفرادی مسئلہ مجھے حل کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے کہ میں نے ایک شخص آ گیا پھر انجوائے کر رہے ہیں کام. دیکھیں میں ہوں کام کا بندہ، میرے پاس سے کوئی یہاں پر سے ناراض ہو کر نہیں جا سکتا ہے، اس کو میں راضی کر کے ہی بیچتا ہوں. یہ میرا اصول ہے. اور مجھے جتنا لیاری کا پتہ، دیکھیں اگر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر آپ کو دل میں تکلیف ہے اور ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ گے تو وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا ہے. میں لیاری کا بچہ ہوں، اور لیاری میں میرے باپ دادا سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو مجھے لیاری کی جس بندے سے میں ہاتھ ملاتا ہوں نا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے. اچھا، میں ایک اور بات، یہ وفاقی وزیر آپ جب تھے شپنگ کی وزارت آپ کے پاس تھی، تو کتنی ملازمتیں آپ نے دی، اور ہم نے دیکھا کہ جب کچی برادری بھی ناراض تھی اس کو دیکھ پا چلتا تھا، لیکن آپ وہاں بھی جاتے تھے، آگاہ جاتے سب کو آپ ملانے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ بھی اسی طرح انگیج کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ نے کتنی ملازمتیں دی اور کتنے کام کیے؟ دیکھیے ریکارڈ پر آنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، میں ابھی کی بات نہیں کروں گا. میں اب سٹارٹ کروں گا جب میں 25 سال کا تھا. میری عمر 25 سال تھی. میں پہلے دفعہ MPA بنا اسی علاقے سے 1988 میں MPA بنا. اور آج 2022 ہے، جو کہ آج مجھے بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی اور پارٹی کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے دوبارہ ٹکٹ دیا ہے. میں نے کہا میں نے لیاری کے اندر 6000 نوکریاں دی تب سے 1988 سے اب تک. جب میں منسٹر اسٹیٹ بنا، دوسرا مجھے یہ بھی دکھ ہوا، اور میں نے یہ دکھ کا اظہار اپنے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے کیا کہ میں لیاری کا MLA ہوں، مجھے اسٹیٹ منسٹر نہیں بناتے، مجھے پورا فیڈرل منسٹر بناتے تاکہ میں لیاری کا مسئلہ حل کر سکتا. مجھے اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جی ابھی MQ والے تو نہیں آ رہے، تو آپ فل فلیج منسٹری میں کام کریں. میں نے آتے ہی 300 نوکریاں کوٹ قاسم، KPT، PLSC میں دی ہیں. آج بھی آپ پیچھے شعبے قلعے میں چلے جائیں، آپ کو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ملے گا جو کہے گا نبیل غبور نے نوکری دی ہے. بغدادی میں سامنے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی، ہر علاقے میں آپ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ نوکریاں کوٹ قاسم، KPT کی جس کا مہینے کا 80-90 ہزار روپے تنخواہ ہے، اور وہ میڈیکل فری، باقی چیزیں وہ الگ ہے، وہ نوکریاں میں نے دی. میرے بعد لیاری کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی. یعنی میں جب سے MLA میں نے 2013 سے نہیں تھا، میرے پاس جو MLA دونوں ہیں انہوں نے ایک نوکری بھی لیاری میں نہیں دی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2013 اور 2018 اس دوران آپ نے لیاری کو کس طرح منتخب نمائندگان کے پاس لوگ جاتے تھے اپنے مسائل. اس کو دیکھیں نا، ایک ہمارا تھا MLA، ہمارا آدھا MLA تھا شاہجہاں، ٹھیک ہے نا. وہ آدھا MLA اس لیے کہوں گا کہ وہ زیادہ تر جیل میں رہا، تو وہ ویسے کچھ کام نہیں کر سکا. تو اور پھر دوسرا MLA بنا، وہ PTI کا
RPS کے ذریعے MNA بن گیا. تو دونوں MNA جو ہے نا وہ بیچارے میں سمجھتا ہوں ان کے وہ SHO کو فون کرتے تھے کہتے سر ذرا میں یہ بندہ بھیجا سر ذرا یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں. تب SHO کو اگر ایک MNA سر بولے گا تو SHO کا دماغ خراب ہوگا. اور جب میرے پاس ابھی آپ بیٹھے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا میں فون پہ کس طرح کام لوگوں کر رہا تھا. ہر آدمی کا سیٹ کا پاور نہیں ہوتا ہے, بندے کا پاور شخصیت کا پاور ہوتا ہے. اگر سیٹ آپ کے پاس چیف منسٹر کا ہو اور اس کی جگہ اس کرسی پر چیف منسٹر ایسے شخص کو بٹھا دو جو کہ اس کو خود نہیں پتا چیف منسٹر کا پاور کیا ہے تو وہ دوسرا ارباب رنگ نکلے گا. تو یہ چیز ایک تو پتا ہونا چاہیے سیٹ کا طاقت ہے, شخصیت کا بھی ہوتا ہے. ایک اور چیز بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں نے بنایا ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں ہے بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں نے بنایا ہے. بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج میں نے بنایا. جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پہلی دفعہ یہ نہیں یہ ابھی 2010 میں 2009 میں جب میں MNA بنا 2008 میں 2009 میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے. جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو وہ CM ہاؤس میں آئے تو انہوں نے لیاری سے MP MNAs کو بلایا جس میں تھا, رفیق انجینئر اور سینیٹر علمہ صاحبہ تھی اور سلیم انگورو صاحب نہیں تھے کیونکہ وہ شاید عمرے پہ گئے ہوئے تھے. تو زرداری صاحب نے پوچھا مجھے بتاؤ لیاری میں ایسا کیا کام ہونا چاہیے جس سے عوام جو ہے خوش ہو جائیں اور یاد رکھیں. میں نے کہا سر آپ لیاری میں 2 چیز کر دیں آپ کو عمر پر لیاری کے لوگ یاد رکھیں. بولا کیا چاہیے. میں نے کہا ایک لیاری کو یونیورسٹی دے دیں اور ایک میڈیکل کالج, جس پر ایک MNA اس وقت کا جو کہ ہمارے لیاری کا نہیں تو اس نے اختلاف بھی کیا کہ لیاری میں تو آپ کو کہاں سے ڈاکٹر ملے گا, یا تو چیس پیتے ہیں یہاں سے آپ کو کہاں سے جو ہے اسٹوڈنٹ ملے گا جو ڈاکٹر بنے گا. جس پر میں نے اس کو شٹ اپ کھول دی اور میں نے کھڑے ہو کر یہ میڈیکل کالج اپروو کروایا اور میڈیکل کالج اور بے نظیر بھٹو یونیورسٹی اپروو کروا کے اس کا انوگریشن جو ہے زرداری صاحب سے کرایا CM ہاؤس کے اندر. اس کے بعد پھر لالے آ گئے اور لالے جو ہے انہوں نے آ کے وہ قابض ہو گئے, ہر جگہ فوٹو نکالنے لگے کہ جی یہ جو ہے ہمارے تختی لگانے لگے جھوٹ موٹ کا. ان لالوں کا تختی سب میں نے توڑوا دیا. ہاں سب کے توڑ دیے. جیسے میں واپس آیا میں سب کے تختی اڑا کہ دیکھیں جس نے کام کیا لوگ سامنے بغدادی ہے. یہاں پر میں نے بہت زبردست ایک بڑا کمیونٹی سینٹر بنایا. میں ایک دن آیا میں نے دیکھا میرا نام ہی نہیں کسی اور کا نام اوپر لکھا ہوا تھا. اسی وقت کھڑے ہو کے میں نے وہ بھی توڑوایا. میں نے کہا میں نے یہ بنایا اپنے فنڈ سے بنایا, اس پہ میرا نام ہونا چاہیے. لوگوں کو پتا تو اب میت بس دیکھو 12 میت بس ایک تو آپ کے علاقے میں نے دیا جہاں آپ رہتے ہیں 14 2 الگ سے ہاں. اس کے علاوہ 500 رکشے میں نے دیے ہیں بے روزگاروں کو لیاری کے اندر 500 رکشے. جبکہ میں لیاری سے آپ کو پتا ہے اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ یہاں پر سارے گینگسٹر گینگ وار لیاری وزیر اضلاع بن گیا تھا. میں نے پھر بھی کام کیا لیاری کے. آج کیا وجہ ہے آپ لیاری کے صافی بھی ہیں, لیاری کے ریزیڈنٹ بھی ہیں, لیاری میں رہتے ہیں. آپ سروے کریں لوگ کیوں مجھے چاہتے ہیں. لوگ پاگل تو نہیں, جتنا شعور لیاری کے عوام میں ہے اتنا شعور کہیں بھی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ بھائی ابھی نبیل گبور کی ابھی ضرورت ہے, لیاری میں ضرورت ہے ایسا بندہ جس نے پہلے بہت کام کیا اور ابھی بھی آ کے کام کرے گا. اس لیے آج جو ہے اتنا زبردست میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے جلسوں میں جلوسوں میں پبلک اتنی نکل کر آتی ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ لیاری کی عوام مجھے چاہتی ہے. میں اتنا کیوں امید ہوں کہ عمران خان میرے ڈر سے بھاگ گیا ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان نے شکور شاد کو خود جا کے بلا کر کہا کہ بھائی میں لیاری سے آ رہا ہوں, مجھے انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے, میں ہار رہا ہوں, میری عزت بجا. تم ایک کام کرو صبح جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ایک اپنا پٹیشن ڈالو اور اسٹے لے لو. اس کے اگر ادھر اسٹے مل گیا تو اس کا دل بڑا ہو گیا. بعد اس کو پتا چل گیا کہ وہ کافی علاقوں سے ہار رہا ہے تو آج جو کہ وہ پہنچی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ, اس نے کہا یہاں بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں نے یہ سنا کہ PTI 2 دھڑوں میں تقسیم ہوا ہے, PTI پیٹریاٹ بنا ہے, یہ ہے معلومات ساؤتھ پنجاب کی طرف سے. PTI پیٹریاٹ تو بن چکا ہے نا, PTI پیٹریٹ تو بن چکا ہے. آپ کا جہانگیر ترین کے ساتھ 20 MNA الگ ہو گئے. یہ وہی 21 MNA ہے جو عمران خان کو جو ہے ووٹ نہیں دیا انہوں نے, اور عمران خان کے خلاف, لیکن ہم نے اس کا ووٹ خود نہیں لیا, ان کو اسٹینڈ بائی رکھا تھا. انہوں نے وہ خود ہم سے رجوع کیا کہ جی ہم عمران خان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کے عدم اعتماد کی تحریک میں. اور وہ میں خود موجود تھا اسمبلی کے اندر, وہ گیلریز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اندر ہاؤس میں نہیں. تو ہم نے کہا کہ کل کو ہم پر یہ الزام نہیں لگے کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی یا ہم نے ان کے لوگوں کو توڑا. تو پیٹریوٹ تو بن گیا,
پیٹریوٹ 20-21 MLAs کا بنا ہے اور تقریباً کوئی 30 MPs کا بنا ہوا ہے، جس کا سربراہ جہانگیر ترین ہے، اور یہ جو ہمارا سما کا ہیڈ ہے عظیم خان وہ ہے۔ سردار صاحب یہ سوال مجھے اسپورٹس مین جب بھی پکڑتے ہیں، میں یاری میں رپورٹنگ کرتا ہوں، تو اسپورٹس مین کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ڈپارٹمنٹل ٹیموں کو باہر کرنے کا اعلان کیا، تو لیکن اب وہ آپ کو پتا ہے کہ لیاری کے نوجوانوں کی بڑی تعداد اسپورٹس سے وابستہ ہے اور ان کی امیدیں یہ تھی کہ ان کو روزگار ملے گا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپارٹمنٹل ٹیمیں بحال ہو جائیں تو روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ لیاری میں کھلے گا، جو نظر معاش ہے، تو اسپورٹ بھی بنے گا، ملے گا، مختصر ملے گی، اور یہ پھر ہوگا یہ آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے کیا؟ بالکل، لیاری کی پہچان ہی اسپورٹس ہے، لیاری میں ٹیلنٹ بڑا ہوا ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹل جو انہوں نے کہا ہے اپنا شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے، بالکل اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں عمل ہونا چاہیے، نہیں ہوا ہے۔ ابھی میں جب نیکسٹ اسلام آباد جاؤں گا میں وزیر اعظم سے ملوں گا، میں چیئرمین بلاول صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بحال کیے جائے، اور اس کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے، کیونکہ لیاری کے اندر اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کام صرف پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، کوئی جماعت ایسا نہیں ہے جس سے آپ دیکھو، یہ PTI والے کہتے ہیں 4 سال وزیر اعظم کا عمران خان، ایک دن لیاری نہیں آیا، مجھے بتائیں، نہ لیاری آیا نہ لیاری کو 1 روپے کا فنڈ دیا، تو جو کام ہوا ہے یہاں پر پیپلز پارٹی نے کیا، تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات سے آپ کتنے امید ہیں؟ آپ کا بھی قومی اسمبلی کی نشست کو اس حوالے سے بتا دیں کہ لیاری میں بلدیاتی انتخابات کا پوزیشن؟ ماشاء اللہ بہت اچھی پوزیشن ہے، لوگ کام دیکھ رہے ہیں، ہر UC کے اندر کام ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 13 یونین کونسل ہے لیاری کے اندر، صرف لیاری کی بات کر رہا ہوں، 13 یونین کونسل میں سے میں پوری امید ہوں کہ 10 سے 11 انشاءاللہ ہم جیتیں گے، باقی 1-2 کا شاید اوپر نیچے ہو جائے، لیکن میں پوری امید ہوں کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، آج بھی میں یہاں آپ لوگ کے انٹرویوز 1-2 چینل میں اور انٹرویوز تھے، اس کے بعد میں علاقوں میں جاؤں گا، رات کے 11 بجنے والے، اور میں ابھی علاقوں میں جاؤں گا، 2-4 علاقوں میں مجھے جانا ہے جہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور میں انتظار کرتا رہا یہ جھوٹی حقیقت، اور مجھے جس طرح میں نے ویژول بنایا آپ کو دکھائے کہ جب مجھے ٹائم بہت دیر سے ملا، کہ سردار صاحب بہت بزی تھے، لوگ بھی آ رہے ہیں، اب بھی لوگ کھڑے ہوئے یہاں پر، لیکن اب سردار صاحب نے یہ اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ لیاری کو بدامنی کی طرف اب جانے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ڈنڈا چلے گا ان کے خلاف جو امن دشمن عناصر ہوں گے۔ تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ لیاری کا جو، جیسے میں نے کہا کہ اس کے اساسیت کو آگے لے آتے، اس کا نیگیٹو ایک چہرہ لاتے ہیں سامنے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ لیاری آئے گا سامنے جو زمینی اور عقائد کی بنیاد پر لیاری وہ اب سامنے آئے گا۔ اپنے ہوسٹ شہباز بلوچ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔